ڈیئر اسپائررس السلام علیکم. آج کا سیشن بہت زیادہ انٹریکٹیو ہوگا کیونکہ آج کے سیشن میں ہم پریسی رائٹنگ ایک اسٹینڈرڈ پیسج کی پریسی کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ پی ایم ایس سی ایس ایس یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامس کے کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو اس طرح انٹریکٹیو بنائیں جیسا کہ کلاس روم ہوتا ہے. ہم ایک پریسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یعنی کمپریہینڈ کریں گے. COMPREHEND یہ ورب ہے، اس کا نام کمپریہنشن ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا. اور پھر اس کو پریسی کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں گے. پریسی آپ خود سے کرو گے اور دیے گئے نمبر پر آپ مجھے واٹس ایپ کر دو گے. میں آپ کو جس قدر ممکن ہو سکا جلد از جلد رسپانس دوں گا اور اس کو ایویلیویٹ کروں گا. مسئلہ حضور یہ ہے کہ پریسی رائٹنگ کو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے 20 25 30 نمبروں کا سوال. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پریسی رائٹنگ ایک ٹول ہے کسی بھی زبان پہ گرفت حاصل کرنے کا اور اس زبان کی رائٹنگ سکلز کے اندر کمانڈ حاصل کرنے کا. اگر کوئی فارن کینڈیڈیٹ ہے اور وہ اردو سیکھ رہا ہے تو اردو زبان کی رائٹنگ سکلز یعنی لکھنے کی صلاحیت کو اگر اس نے سیکھنا ہے تو اس کا ٹول یا ذریعہ ہوگا تلخیص. پریسی رائٹنگ کو اردو میں کہتے ہیں تلخیص نگاری. تو پریسی رائٹنگ کو آپ خدارہ کبھی 20 25 30 نمبر کا سوال مت سمجھیے. کمپیٹیٹیو ایگزامس عموماً انگلش رائٹنگ سکلز کے گرد گھومتے ہیں اور انگلش رائٹنگ سکلز پہ اگر آپ نے کمانڈ حاصل کرنی ہے تو وہ پریسی رائٹنگ ہے. پریسی رائٹنگ کی اچھی خاصی مشقیں کریں، ایکسرسائز کریں، پیشنس کے ساتھ اس کو سیکھیں. آپ کی مکمل طور پہ رائٹنگ سکلز امپروو ہو جائیں گی. یہ بات میں بڑے دعوے سے نہیں بلکہ مان سے کہتا ہوں. اب مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم سیکشن آفیسر پروموشنل ایگزام 2016 کی پیسج کی پریسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پیسج اسٹینڈرڈ پیسج ہے. اسٹینڈرڈ پیسج سے مراد یہ ہے کہ اتنا ہی مشکل ہے یا اس کی گریوٹی اتنی ہی ہے جتنی کہ سی ایس ایس پی ایم ایس یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامس کے اندر پوچھے گئے پریسی کے سوال کی ہوتی ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیسج کو پڑھنا کیسے ہے اور پھر پریسی کیسے کریں. پریسی رائٹنگ کے لیے ہم نے جس پیسج کا انتخاب کیا ہے وہ سیکشن آفیسر پروموشنل ایگزامینیشن 2016 کے پیپر سے لیا گیا ہے. یہ پیپر میں ویڈیو کے ساتھ لنک کر دوں گا. آپ اس کا پرنٹ لے کے یا اپنے لیپ ٹاپ پہ یا کسی دوسرے موبائل کے ساتھ میچ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم بالکل کلاس روم میں پڑھا کرتے ہیں. یہ پیسج اسٹینڈرڈ پیسج ہے یعنی اس کی گریوٹی وہی ہے جو سی ایس ایس یا پی ایم ایس ایگزامس کی ہوتی ہے. جب آپ کے سامنے پیسج آئے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پریسی اور کمپوزیشن کے پیپر میں سب سے پہلے یہ کویشچن اٹیمپٹ کریں. میرے جو اسٹوڈنٹ اس کی ڈھیر ساری پریکٹس کرتے ہیں وہ عموماً 5 سے 10 منٹ میں اس کو اٹیمپٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ٹھیک ٹھاک قسم کی پریکٹس ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ نے اس کے تمام جب آپ کے پاس یہ پیسج آئے گا تو آپ نے اس کے تمام الفاظ کو پڑھ لینا ہے. The main danger in the international situation today is the unending, almost ruinous arms race between the great powers, which, unless it is controlled and eventually stopped by positive acts of statesmanship, might lead to war and untold destruction. اتنا لمبا جملہ. یہاں سے تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے. جب تک آپ لمبے جملے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اس کا آپ کے پاس ایک کمپریسڈ فارم ایک پوائنٹ والی بات سامنے نہیں آئے گی. وہ یہ کہہ رہا ہے دا مین ڈینجر ان دا انٹرنیشنل سچویشن ٹوڈے. آج جو موجودہ عالمی دنیا کے اندر جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ ان اینڈنگ آلموسٹ رونس آرمز ریس. رونس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ RUIN. رون کا مطلب ہوتا ہے تباہ کرنا، ورب ہے یہ اور ناؤن بھی ہے. اور رونس کیا ہوگا؟ رونس اس کا ایڈجیکٹو ہوگا. تباہ کن کیا چیز؟ آرمز ریس بٹوین دا گریٹ پاورز. عالمی طاقتوں کے درمیان اسلحے کی جنگ. which unless it is controlled and eventually stopped by positive acts of statesmanship might lead to war and untold destruction. unless کا مطلب ہے if not. اگر ایسا نہیں کیا گیا، اگر اسے کنٹرول نہ کیا گیا اور یہ پازیٹیو ایکٹس آف اسٹیٹمنٹ لیڈرز یعنی لیڈر سے بڑا اسٹیٹ مین ہوتا ہے، یعنی دنیا کے جو اسٹیٹ مین ہیں
اس نے اسے نہ روکا تو یہ مائٹ لیڈ ٹو وار اینڈ انٹولڈ ڈسٹرکشن، یہ جنگ اور المناک قسم کی تباہی جو اس سے پہلے انٹولڈ، جو اس سے پہلے نہ ہوئی ہو، تباہی تک پہنچ جائے گی۔ یعنی ایک بڑی چھوٹی سی بات کو رائٹر نے مبالغے کا سہارا لیتے ہوئے اور لفظوں سے کھیلتے ہوئے بڑا کر دیا۔ یہ کسی بھی پیسج کا جو مین یا ٹاپک سنٹینس ہوتا ہے اس میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے اور وہ پوائنٹ ایک دو جملوں تک چلتا ہے اور اس کے بعد رائٹر ٹرن کرتا ہے۔ یہ بات آپ کو صرف پریکٹس سے سمجھ آ سکتی ہے۔ اب اگر اس کا دو طریقے ہیں، یا تو آپ اس کو اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں جو پریکٹس کے بعد ہوگا، یا اس کا پوائنٹ بنا لیں۔ اب اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سچویشن ہے اس کے اندر عام ریس کو روکا نہ گیا تو تباہی اور جنگ لازم ہوگی، یعنی وار از انیویٹیبل، ناگزیر ہے، if arm race do not end۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ آگے وہ کہہ رہا ہے، آگے کوٹیشن سے شروع کر رہا ہے۔ As Bertrand Russell said recently in addressing words to ordinary men and women، جیسا کہ برٹرینڈ رسل ایک فلاسفر ہے، said recently in addressing words to ordinary men and women، اپنی ان کی ایک طباعت ہے جس کا نام ہے مین اینڈ وومن، سے وہ ایڈریس کر رہا ہے اس میں، اور وہ کہہ رہا ہے وی آر آل ان پیرل، ان ڈیڈلی پیرل اوور سیلفس۔ پیرل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تباہی، ڈینجر، امیجیٹ ڈینجر، کسی قسم کا جو خطرہ ہوگا وہ ہوگا پیرل۔ پیرل ورب بھی ہوتا ہے اور ناؤن بھی۔ ان ڈیڈلی پیرل، ہم خطرے میں، انتہائی خطرناک خطرہ، شدید خطرے میں ہیں۔ اوور سیلفس، ہم، اور چلڈرن، ہمارے بچے، اور گرینڈ چلڈرن، ہماری اگلی نسل۔ انلیس، پھر انلیس کا ورڈ آیا ہے۔ انلیس کا مطلب کیا ہے؟ اف ناٹ وی آر سکسیسفل۔ فار، یہ ایک کوٹیشن ہے جی۔ یہاں جب بھی فار اس طرح استعمال ہوگا تو اس فار کا مطلب ہوگا بیکاز۔ فار پریپوزیشن بھی ہے اور کنجنکشن بھی ہے، بہت زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب بھی فار اس طرح آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اس یہاں پہ سیمی کولن ہے اور یہ کوٹیشن ہے، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے فار اف وی فیل وی شیل ہیو نن، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ ان کمپیریزن ود دس پیرل آل ادر کویسچنز آر انسگنیفیکنٹ، اس پیرل کے سامنے تمام سوال غیر معمولی ہو جاتے ہیں۔ What will it matter who was right and who was wrong when no human being survived؟ اس سوال کا کیا وجود رہ جائے گا جب انسان ہی نہیں رہ جائیں گے۔ There is hardly any sensible person، یہاں پہ کوٹ ختم ہو گئی ہے۔ کوٹ کا میں نے آپ کو سمجھایا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پوائنٹ میں کوٹ امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پہ کوٹ امپورٹنٹ نہیں لگ رہی۔ اگر کوئی کینڈیڈیٹ اس کو تھوڑا سا ہنٹ دینا چاہتا ہے تو وہ اس کا اپنا ذوق ہے، اس کے نمبر نہیں کٹیں گے، بس پوری پریسی ایک کمپلیٹ پکچر ہونی چاہیے۔ There is hardly any sensible person in any part of the world who does not realize the disastrous consequences of a nuclear war۔ There is hardly any sensible person in any part of the world who does not realize the disastrous consequences of a nuclear war۔ کوئی ایسا عقل مند آدمی شاید ہی اس دنیا میں ہو جو نیوکلیئر وار کے خطرناک مضمرات یا کانسیکوینسز کہتے ہیں بعد میں آنے والے حالات کو نہ جانتا ہو۔ پھر ایک جملہ ہے جی، لفظوں سے کھیلا ہوا، بڑا خوبصورت، ویل کمپوزڈ، لیکن اس میں بڑا سمپل سا آپ نے پوائنٹ نکالنا ہے۔ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ خود پریکٹس کرو گے اور پھر مجھ کو بھیجو گے تاکہ میں اسے ایویلیویٹ کر سکوں۔ اس ایک پریسی کی کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تو آپ بڑی چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز ہیں وہ آپ پہلے دیکھ سکتے ہیں۔ بٹ اٹ از ٹریجک دیٹ وین دیر از سچ یونینیمٹی اباؤٹ دا امپیریٹو نیسیسٹی آف eliminating وار اینڈ ریزالونگ ڈسپیوٹس بائی پیسفل مینس، وائٹ یہاں ہم کوما تک سمجھتے ہیں، لیکن اٹ از ٹریجک، یہ دکھ کی بات ہے، یہ المناک ہے جب بھی ایسی یونینیمٹی یعنی ہم آہنگی ہوا جاتا ہے جنگ کو مٹانے کی ضرورت پر اور ریزالو کرنے پر، تب کیا ہوتا ہے؟ وائٹ گلف ڈیوائڈز دا پاور، اور ایک گلف خلیج فاصلہ، ایک گلف، بڑی گلف، وائٹ کلیئر وائٹ جو نظر نہیں آتی، عالمی طاقتوں کو ڈیوائڈ کر دیتی ہے، اینڈ پریونٹس اے میٹنگ آف مائنڈز، اور ذہنوں کو نہیں ملنے دیتی۔ اب یہ تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے، یہ بات اضافی ہے،
اس کی ضرورت نہیں. ہمارا پوائنٹ یہیں سے نکلے گا کہ وار کو روکنے میں کوئی خلیج حائل ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو اس کے پوائنٹس اس لیے نہیں نکال کے دے رہا کہ آپ کو یہ خود سے پریکٹس کرنی ہے. دا ریزلٹ از دیٹ نیدر سائڈ از پریپیئر ٹو میک اینی ایگریمنٹ اور ارائیو ایٹ اینی ارینجمنٹ. نتیجہ کیا ہے کہ کوئی سائڈ ایسی پریپیئر نہیں ہوتی جو ایگریمنٹ تک پہنچے یا کوئی ارینجمنٹ تک بھی پہنچے, which would in its views substantially alter the balance of power based on nuclear weapons and missiles and military bases. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سائڈ اس بات پہ بیلنس آف پاور نیوکلیئر ویپنس پہ اپنے جو ویوز ہیں اس کو سبسٹینشلی یعنی بڑے پیمانے پہ سبسٹینشل سے بڑے پیمانے پہ تبدیل کر لیتی ہے اور بیلنس آف پاور بدل جاتا ہے. یعنی جنگ نہیں رکتی بلکہ وہ طاقتیں جنہیں اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے وہ بیلنس آف پاور وہ پہنچ نہیں سکتی اس معاہدے پہ, اور اس طرح بیلنس آف پاور مزید بگڑ جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے نیوکلیر ویپنس پہ, میزائلز پہ اور ملٹری بیسز پہ. دس وائٹ کیزم CHASM. اب کیزم اور ہم نے پیچھے وائٹ گلف کا استعمال کیا تھا. گلف بھی خلیج کو کہتے ہیں اور کیزم بھی خلا کو, فرق کو, خلیج کو کیزم کہہ سکتے ہیں. دو پہاڑوں کے درمیان والا فاصلہ بھی کیزم ہے اور ایک دو انگلیوں کے درمیان والی چھوٹی سی لکیر بھی ایک کیزم ہے. از ڈیو ٹو ڈسٹرسٹ اینڈ سسپیشن اینڈ فیئر. بداعتمادی, سسپیشن, شک اور خوف. اٹ از دس ڈسٹرسٹ, یہ وہ بداعتمادی ہے دیٹ شوڈ بی ریڈیوسڈ, جسے کم ہونا چاہیے. دس اسربٹی that has to be diminished if the risks of a nuclear holocaust are to be eliminated. یہ تلخی اسربک سے یہ لفظ نکلا ہے, کم ہونی چاہیے تاکہ اس نیوکلیئر جنگ کو, ہولوکاسٹ کو ہم ایلیمینیٹ کر سکیں. اب یہ پھر فار یوز ہوا ہے. یہ پریسی رائٹنگ میں, ایکڈیمک رائٹنگ کے اندر اور فلاسفرز کی رائٹنگ کے اندر ہمیں یہ فار کا استعمال بہت زیادہ ملتا ہے. یہ فار جناب والا بیکاز ہے. بیکاز کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ. ایک فار پریپوزیشن ہے. آئی ایم ریڈی فار یو, میں تمہارے لیے ریڈی ہوں, یہ پریپوزیشن ہے. اور جب فار اس طرح استعمال ہوگا تو اس کا مطلب بیکاز ہوگا. جو ہی اس کا آپ ترجمہ بیکاز کریں گے آپ کے لیے آسان ہوگا. اینڈ انڈر دا امپیٹس آف دس میوچل ڈسٹرسٹ اینڈ فیئر which both cause and are caused by arms race. کیونکہ اس عمل کے نیچے جہاں پہ ڈسٹرسٹ اور کاز ڈسٹرسٹ پیدا ہوا ہو آرمز ریس کی وجہ سے, دا آبجیکٹیو آف ڈپلومیٹک نیگوشیشنز, سفارتی مذاکرات اینڈ ڈفرینسز بٹوین نیشنز آر لاسٹ, اور قوموں کے درمیان فرق مٹ جاتا ہے. جبکہ وائل بامز, وار ہیڈز, راکٹس اینڈ میزائل, اب اس کے لیے آپ ایک آرمز کا لفظ استعمال کر سکتے ہو, ٹینڈ ٹو بیکم اینڈز ان دیم سیلوز, اور یہ جو ریس ہے یہ کبھی نہیں رکتی, یہ چلتی رہتی ہے. آپ نے اس پیسج کو 2, 3, 4, 5 یا 10 بار, بہت ریئر ہوتا ہے, شاید کچھ کینڈیڈیٹ کو شروع میں پڑھنا پڑ جائے, جب تک نہیں پڑھتے تب تک آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. اس پہ بھرپور توجہ دیجیے گا, اور جب آپ پیسج سٹارٹ کریں, یہ ٹائٹل کے لیے میں ویڈیوز بنا چکا ہوں, اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹوٹل ورڈ, ٹارگٹ ورڈ اور پریسی ورڈ لکھ کے آپ نے انٹینٹ کر کے, یعنی اگر آپ ایک پیپر ہے تو آپ نے پہلی لائن میں کچھ فاصلہ چھوڑ کے یہاں سے پریسی لکھنا سٹارٹ کرنی ہے. پریسی سٹارٹ کر کے اس کی PDF لیجیے گا, کیم اسکینر سے پکچر لیجیے گا اور میرے دیے گئے نمبر پہ بھیج دیجیے گا. میں آپ کو فل 4 اس کی اسیسمنٹ کر کے واپس بھیج دوں گا. اس ایک پریسی کی اسیسمنٹ کی کسی قسم کی کوئی فیس نہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. کوئی ابہام ہو, کوئی شک ہو, آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور مجھے میسیج بھی کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.